ضرور تم کو پہچانے گا فی لحن القول طرز گفتگو سے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے اعمال، اور البتہ ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں مجاہدین کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو، اور امتحان لیں گے ہم تمہاری خبروں کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور روک اللہ کے راستے سے اور مخالفت کی رسول کی، بعد اس کی کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، ہرگز نہیں ضرورت دے سکیں گے اللہ تعالیٰ کو شیعہ کسی چیز کی، اور عنقریب اللہ حبط کر دے گا ان کے اعمال۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ باطل کرو اپنے عملوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، پھر مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر ہیں، پس ہرگز اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا، پس نہ سستی کرو، وتدعوا، اور نہ دعوت دو، الی السلم، صلح کی طرف، اور تم ہی غالب ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن یَتِرَکُم، اور ہرگز نہیں کمی کرے گا وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال میں۔ پختہ بات ہے زندگی دنیا کی کھیل اور تماشا ہے، اور اگر ایمان لاؤ گے اور ڈرتے رہو گے دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر، اور نہیں سوال کرے گا اللہ تم سے تمہارے مالوں کا۔ اگر سوال کرے اللہ تم سے ان مالوں کا، فیوفیکم، پس مبالغہ کرے تم سے سوال میں، تب خلو، تم بخل کرنے لگ پڑو، اور نکال دے گا وہ کینے تمہارے۔ ہاں خبردار، تم یہ ہو دعوت دیے جاتے ہو تاکہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، پر تم میں کچھ وہ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور جس نے بخل کیا پس پختہ بات ہے بخل کرے گا ہن نفس سے، اپنے نفس ہی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج، اور اگر تم پھر گئے بدل دے گا اللہ قوم تمہارے علاوہ، اور پھر نہ ہوں گے وہ تمہارے جیسے۔ ربط واضح ہے، اوپر سے منافقین کا قصہ آ رہا تھا، آگے بھی انہی کی باتیں۔ کیا خیال کرتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یہ خیال کرتے ہیں کہ ازغان، زغنن کی جمع زغز کے معنی کینہ، ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کینے، ان کو اللہ نہیں نکالے گا۔ وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن بعض دفعہ مجبور ہو کر کے زبانوں سے بھی کچھ کہہ گزرتے ہیں۔ وہ آیت پڑھیں 4 پارے کی، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، اس سے پہلے کی۔ ہاں بس، قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ بغض ان کے زبانوں سے بھی نکلتی، وہ کسی وقت ایسی باتیں کہہ گزرتے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، کسی وقت ایسی باتیں نکال دے گا۔ آگے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو تجھے بتا سکتے ان منافقین کو کہ فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ، ہم نے آپ کو نہیں بتایا، اگر ہم چاہیں تو حالت تعین بتا دیں، لیکن تو ان کو پہچان لے گا ان کی نشانیوں سے، اور تو پہچانے گا لحن قول، طرز گفتگو سے، بات کے ڈھب سے۔ دیکھیے مولوی محمد عمر صاحب نے مقیاس حنفیت میں اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ وہ جو آیت کریمہ ہے کہ تو منافقین کو نہیں جانتا ہم جانتے ہیں، وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے۔ پہلے آپ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ، لیکن ان کا کہنا باطل ہے۔ اولاً اس لیے کہ یہ صورت پہلے نازل ہوئی ہے، وہ بعد کو نازل ہوئی۔ آخر صورت نزلت سورۃ التوبہ،
تو جو صورت بعد کو نازل ہو وہ منسوخ ہو، پہلے کی ناسخ ہو، عجیب منطق ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ صورت ہے نزول میں پہلے، وہ ہے بعد، تو یہ کیسے گویا کہ ہوا کہ جو بعد کو نازل ہو وہ منسوخ ہو اور پہلے کی ناسخ ہو؟ دوسری بات، تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، تفسیر کبیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہاں کہتے ہیں کہ وہاں نفی ہے علم کی، لا تعلمہم، تو ان کو نہیں جانتا، قطعی طور پر نہیں جانتا۔ اور یہاں جس چیز کا اس بات ہے فلا رفتہم، یہ تجربے کے طور پر علامات سے شناخت کرنا، تو ان کی علامات سے اور طرز گفتگو سے تو ان کو پہچانے گا، یہ ہے تجربہ جو ظنی ہوتا ہے، تجربہ ظنی، طرز گفتگو سے تو ان کی نشانیوں سے یہ گجران والے میں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سہالوی رحمہ اللہ ہوتا، یہاں دیوبندیت کا بیج انہوں نے بویا، ان سے پہلے دیوبندی کوئی نہ ہوتا۔ وہ حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالی کے شاگردوں میں، علم حدیث اسماء و رجال میں بڑی مہارت، مجھے جو تھوڑی بہت چھد بودھ ہے تو انہی کی وجہ سے انہوں نے نصب الرایا الی کتاب الحج کی تخریج کی ہے بہترین۔ نصب الرایا ہدایہ کی احادیث کی تخریج کے سلسلے میں کتاب الحج تک حضرت مولانا کی تخریج، پھر ان پر فالج کا حملہ ہوا، کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ آگے کتاب الحج سے آخر تک مولانا محمد یوسف صاحب مرحوم اکھوڑوی نے، جو کیمل پور میں ایک جگہ ہے، بقیہ تکمیل انہوں نے کی ہے، لیکن پہلے کا تخریج اور بعد کی تخریج کا زمین آسمان کا فرق۔ مولانا عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی جہاں گجرانوالے جامع مسجد میں، جہاں آج کل زاہد ہے، جہاں خطیب ہوتے تھے، بہترین درس ان کا قرآن اور حدیث کا ہوتا تھا، جہاں دیوبندیت کا بیج انہوں نے بویا۔ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بیمار ہوئے ڈابیل میں، تو لوگوں نے کہا حضرت یہاں کوئی آدمی آپ کے بعد زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو دے، موت تو ہے ہی ہے، تو کوئی آدمی ہو جو خانہ پوری کر سکے۔ تو مولانا شاہ محمد انور شاہ صاحب رحم اللہ تعالی نے فرمایا اگر مولانا عبدالعزیز صاحب مان لیں تو یہاں کے لیے بہت موزون شخص ہے، لیکن مانے گے نہیں، وہ اپنی جگہ کو چھوڑیں گے۔ مولانا کس کے لیے؟ اچھا فضائل اعمال ہے، اچھا آپ نے حج کے لیے، میرے لیے آپ کے لیے، اچھا جزاک ہمارے دعا اللہ مولانا بڑے زیرک اور بڑے ذہین تھے۔ میں اس زمانے میں خیالی، بیضاوی، شمس و بازغہ یہ کتابیں پڑھا کرتا، مطالعہ بہت زیادہ کرتا تھا۔ ایک رات وہ اٹھے، میں اس وقت تک بیٹھا مطالعہ کر رہا، میرے ہاتھ سے کتاب پکڑ کے کہنے لگا پوچھ نہیں دیا اجے تک جاگنے پہ کتاب مجھ سے چھین دی، کہا کتنا مطالعہ میں کیا۔ اچھا، تو ایک دن ایک آدمی آ گیا، کوئی 11 بجے کا 10 کا ٹائم تھا، تو مولانا نے مجھے بلایا، بڑی شفقت بھی فرماتے تھے، بے تکلفی بھی۔
فرمانے لگے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ غیر مقلد. میں نے کہا حضرت آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. کہانی دیکھا نہیں, یہ غیر مقلد. خیر وہ تھکا ہوا تھا بیچارہ, آیا اور کے کنارے بیٹھا, کچھ آرام کیا. آرام کے بعد پھر اس نے وضو کیا. وضو کر کے اس نے نفل شروع کیے. سچ مچ غیر مقلد نکلا. میں مولانا کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت وہ جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ غیر مقلد ہے وہ سچ مچ غیر مقلد نکلا, آپ کو کیسے علم ہوا؟ کہا فرمایا اس کے کان بڑے تھے. کان اس کے کان بڑے تھے. اب یہ مولانا کا اپنا تجربہ تھا. تو بعض آدمی ہوتے ہیں کہ وضاحت سے, طرز گفتگو سے ان کی شناخت ہوتی ہے, لیکن یہ تجربہ ہوتا ہے, تجربے کی چیزیں ظن ہوتی ہے, علم نہیں کہنا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ نفی علم کی اس بات ہے ظن کا. بات سمجھ آتی ہے؟ اگر ہم چاہیں تو دکھا سکتے ہیں, لیکن تو ان کو پہچانے گا ان کی نشانیوں سے اور لحن قول, طرز گفتگو سے, گفتگو کے ڈھب اور طرز سے پہچانے گا. اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے اور ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. حتی نعلم علم ظہور, مجاہدین کو ہم جان لیں اور جو صابرین ہیں, اور تمہاری خبروں کے امتحان لیں. فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا, اوپر منافقین کا ذکر تھا, آگے کھلے کافروں کا ذکر آ گیا. جنہوں نے کفر کیا, اللہ کے راستے سے روکا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, اس کے بعد کے حق ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی, اللہ کو کچھ بھی نہیں ضرر پہنچا سکتے. رب تعالیٰ کا کیا بگڑے گا؟ جو اعمال کی سب کا رب. اوپر منافقین کا ذکر تھا, کفار کا ذکر تھا, آگے رب تعالیٰ فرماتے مومنو تمہارا حال یہ ہونا چاہیے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. وہ تو نہ دل سے کرتے ہیں نہ زبان سے, اور کافر زبان سے تو اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اپنے اعمال کو باطل بنا, یعنی جیسے کفار کے اعمال باطل ہوئے, منافقین کے ہوئے, تم ایسے اعمال کو نہ کفر اختیار کرو اور نہ نفاق اختیار کرو. یہاں ایک اور طویل و ذیل مسئلہ بھی شروع ہوتا ہے. تمام تفسیروں میں آپ کو اجمالاً تفصیلاً ملے گا کہ نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد اگر توڑ دے کوئی تو اس پر لازم ہے کہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ نفلی عبادت شروع کرنے کے بعد توڑی جائے تو اس کی قضا ضروری ہے, جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی قضا نہیں. بات ہم نے احسان الباری میں باحوالہ کر دی ہے, یہاں صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں. امام صاحب کے ادلہ میں سے ایک یہ ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. تم نے جو نفلی نماز شروع کی تو نیت کے ساتھ تمہارا ایک عمل بن گیا. اب تم نے اس نے توڑا تو توڑنے کے بعد عمل کو باطل کر دیا, تو باطل مت کرو. اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کی قضا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نفلی روزہ رکھا ہوا, انہوں نے توڑ دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضیا یومن مکانہ, اس دن کے بدلے میں تم ایک روزہ قضا کرنا. تو نفلی روزے کی قضا ہے, تو جب عمل بن گیا تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا, اللہ کے راستے سے روکا, مر گئے کفر کی حالت میں, اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں. رب اوپر قتال کا ذکر بھی تھا, آگے مومنوں کو رب تعالیٰ فرماتے فلا تہنوا, سستی نہ کرنا, وتدعوا
یہ بھی لا کے نیچے داخل ہے۔ وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، صلح کی دعوت بھی نہ دینا، تم ہی غالب ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ وَتَرَا یَتِرُ کے معنی کمی کرنے کہ اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے۔ اگر تم دعوت دو گے صلح کی تو اس میں یہ احتمال پیدا ہوگا کہ مسلمان اب ضعیف ہو گئے، کمزور۔ کسی مقام پر بھی مومن کا ذوق یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر بری شے ہے، بہت بری شے تکبر، لیکن بعض مقامات ایسے کہ رب کو بہت پسند۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مجاہد ہے، وہ پہلوان قسم کا نہیں، لیکن وہ جس وقت دشمن کے صفوں کے مقابلے میں تو اکڑ کر کے چلتا ہے، اس اکڑ کو رب بہت پسند کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کر کے کہ اس اکڑ سے یہ فہم میں آتی ہے، بات سمجھ آتی ہے کہ ان میں بھی کوئی قوت ہے۔ تو مسلمان کی کمزوری کی ہی ظاہر ہو، اس کو نہیں پسند۔ اللہ تمہارے اعمال کو نہیں کرتا۔ باقی جو چیزیں انسان کو وہن پر، کمزوری پر آمادہ کرتی ہیں، ان میں دنیا کی زندگی انسان کی بڑی عزیز سے ہوتی ہے۔ فرمایا یاد رکھو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ تو کھیل اور تماشا ہے، اس کی کوئی قدر نہ کرنا۔ ایمان لاؤ گے، ڈرتے رہو گے، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، یہ لفظ انشاءاللہ العزیز آپ کو جلالین تک میں ملیں گے۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ جَمِيعَهَا، اللہ سارے مال تم سے نہیں مانگتا، وہ تو صرف زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، وہ ایک خاص حصہ مانگتا، جمیعہا سارے نہیں مانگتا۔ اگر تم سے رب تعالیٰ جمی مال مانگے تو فیحفکم، مبالغہ کرے سوال میں، تمہارے پیچھے پڑ جائے کہ سارے مال خرچ کرو تو تم بخل کرنے لگو، اور تمہارے دلوں کے کینے نکال کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، اور پھر یہ گویا کہ سلسلے میں تم سب نہیں خرچ کرتے۔ ہاں حرف تنبیہ، انتم مبتدا، ہاں اولائے موصوف، تدعون صفر، یہ خبردار تم یہ تو ہو دعوت دیے جاتے ہو تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں فإنما يبخل عن نفسه، عن تعلیلیہ، لأجل نفسه ہی بخل کرتے ہیں اپنے نفس ہی کے، بخل کا وبال ان کے نفس پر ہے۔ عن کو اپنے معنی میں مل لیا گیا، فإنما يبخل عن نفسه، اپنے نفس کی طرف سے بخل کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے جل جلالہ، تم فقیر، اور اگر تم ہمارے حکموں سے اعراض کرو گے، جیسے ایمان ان تؤمنوا میں ایمان نہ لاؤ گے، تقوا میں تقوی اختیار نہ کرو گے، تم کافروں کے مقابلے میں نہ لڑو گے، مال نہ خرچ کرو گے، اگر ان چیزوں سے تم اعراض کرو گے، اللہ تعالیٰ بدل دے گا قوم تمہارے علاوہ، تمہیں فنا کر دے گا اور قوم لا کھڑی کرے گا، پھر وہ قوم تمہاری جیسی نہ ہوگی، وہ مومن ہوں گے، مخلص ہوں گے، متقی ہوں گے، مجاہد ہوں گے، غازی ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے فتح کی، تیرے لیے فتح کھلی تاکہ اللہ بخش دے تجھے وہ جو پہلے تیری لغزشیں گزر چکی ہیں اور جو پیچھے ہوں گی، اور تاکہ مکمل کر اپنی نعمت تجھ پر، اور تاکہ رہنمائی کرے تیری صراط مستقیم، اور تاکہ مدد کرے تیری اللہ تعالیٰ مدد کرنی عزیز غالب۔ وہ ذات ہے جس نے اتاری تسلی ان لوگوں کے دلوں میں جو مومن ہیں، لے یزداد تاکہ زیادہ کر لے وہ ایمان اپنے ایمان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ تعالیٰ علیم حکیم، تاکہ داخل کرے مومنین اور مومنات کو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور تاکہ مٹائے ان سے ان کی خطائیں، اور ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی بڑی، اور تاکہ سزا دے منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات کو، الظالمین جو خیال کرتے اللہ کے بارے میں ظن و برا خیال، انہی پر گردش پڑے برائی کی، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان پر،
اور اللہ نے ان پر لعنت کی، اور تیار کی اللہ نے ان کے لیے جہنم، وساعت مصیرا، اور بری ہے جہنم ازر ہوئے ٹھکانے کی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ بے شک ہم نے بھیجا تجھے شاہدن و مبشرا و نذیرا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اور تاکہ تم اس کی عزت کرو، اور تاکہ تم اس کی توقیر تعظیم کرو، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو بکرتاً پہلے پیر و اصیلا پچھلے پیر۔ بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں تجھ سے تیرے ہاتھ پر، پختہ بات ہے وہ بیعت کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں، پر جس نے نکاسا وعدہ شکنی کی، پس پختہ بات ہے وہ وعدہ شکنی کرے گا اپنے نفس کے خلاف، اور جس نے پورا کیا اس چیز کو جس پر اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، پس عنقریب اللہ تعالیٰ دے گا اس کو اجر عظیم۔ رب تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات وغیرہ میں یہ لکھا ہے، اوپر کی صورت میں قتال اور جہاد کا ذکر بھی تھا اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر بھی تھا۔ آگے اس صورت میں بھی محل انفاق ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کی نوبت آئے اور حق کے راستے میں تم مال خرچ کرو، تو اوپر قتال اور انفاق کا ذکر تھا، اب یہاں بھی اسی قتال کا اور اسی انفاق فی سبیل اللہ کا محل بتایا ہے۔ شان نزول سمجھیں، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تقریباً 6 سال وہاں رہے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا، وہ اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، ہم نے طواف کیا، بعضوں نے سر منڈوائے، بعضوں نے بال کٹوائے، یہ سب کچھ دیکھا۔ آپ کے ذہن مبارک میں خیال پیدا ہوا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں، حج تو فرض نہیں ہوا، حج 9 ہجری میں فرض ہوا، یہ واقعہ سن 6 ہجری کا، ذوالقعدہ کے مہینے کا، تو ہم جائیں عمرے کے لیے اور اس طرح احرام باندھ کر کے جائیں۔ لیکن اشکال یہ پیش آیا کہ 3 لڑائیاں یہ براہ راست مکے والوں سے لڑ چکی ہیں، بدر، احد، خندق، احزاب، یہ 3 لڑائیاں تو ان سے ہوئی۔ اب 3 لڑائیاں لڑنے کے بعد ان کے گھر میں جائیں تو وہ خاموش تو نہیں بیٹھی، لازمی طور پر لڑیں، تو اس کے لیے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مخلص نکالا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جائیں، کیونکہ ہم جتنے زیادہ ہوں گے ان پر روک پڑے گا اور وہ لڑائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس کے متعلق اعلان کیا کہ ایک ہنگامی اجلاس ہے، اس میں سارے شریک، اس میں آپ نے بڑے احسن طریقے سے اپنے ارادے کا ذکر فرمایا کہ ہم 6 سال ہو گئے ہیں، مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، عمرے کے لیے جائیں، لیکن چونکہ کفار کا خطرہ بھی ہے تو حفظ ما تقدم کے طور پر ہم زیادہ سے زیادہ جائیں، باہتھیار جائیں، اگر لڑائی کی نوبت آئے تو میری مار ہی نہ کھائیں بلکہ یقتلون و یقتلون پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مخلص تھے، سب جا رہے، اس لڑائی میں ایک بھی منافق ساتھ نہیں، وہ اسی صورت میں آگے آئے گا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ لن ينقلب الرسول والذین
مار، نہ یہ رسول واپس آئے گا زندہ، نہ مومن آئے گا، دشمن کے گھر میں جائیں وہ چھوڑ دیں گے، ایک منافق بھی شریک نہیں۔ 1500 کی تعداد تھی جیسے بخاری کی روایت۔ یہ ذوالحلیفہ کے مقام سے، جس کو آج کل بیر علی سے تعبیر کرتے ہیں، مدینہ طیبہ سے 6 میل دور ایک مقام ہے، وہاں سے احرام باندھ کر کے لبیک اللہم لبیک بعمرۃ کہتے ہوئے چلے۔ جس وقت مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، کفار کو پھر پتہ چلا، فوراً انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب کیا، چنانچہ انہوں نے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں ہے اور کچھ حرم سے باہر، 6 میل کے قریب ہے مکہ مکرمہ سے، وہاں پہنچ چکے۔ یہاں ان کے نمائندے یکے بعد دیگرے آتے رہے، جاتے رہے، آتے جاتے رہے۔ آخر میں سہیل ابن عمر نمائندہ آیا اور اس کے ساتھ شرطیں تھیں۔ شرطیں یہ کہ 10 سال تک تمہاری ہماری سنو، اس سال تم اندر نہیں جا سکتے، آئندہ سال آؤ، آ کر کے عمرہ کر کے چلے۔ طویل بات ہے بخاری ہے۔ جس وقت حدیبیہ کا یہ صلح ہوئی تو اس موقع پر یہ صورت نازل۔ بعض صحابہ نے، جن میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کیا یہ فتح ہے؟ کیونکہ بظاہر شرطیں ان کے حق میں نہ تھی، فرمایا ہاں یہ فتح ہے۔ فتح کی تمہید ہے، وہ فتح کی تمہید یہ تھی، دونوں فریقوں میں صلح ہوئی، آمد رفت ایک دوسرے کی طرف گویا کہ آزاد ہوئی۔ اسی دور میں عمرو بن العاص، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسلمان، تو فتح کی تمہید تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے فتح کی تیرے لیے فتح مبین، تاکہ اللہ بخش دے جو پہلی لغزشیں گزری ہیں وہ جو بات کو ہوں گی وہی تمہ اسی نام کے نیچے داخل ہے، تاکہ اپنی نعمت مکمل کرے تجھ پر، تاکہ صراط مستقیم پر سے بھی چلائے، اور تاکہ اللہ مدد کرے تیری نصرن عزیزہ، قوی مدد۔ چنانچہ 2 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا، نصر عزیز۔ وہ ذات ہے جس نے تسلی اتاری مومنوں کے دلوں میں، مومن بظاہر شرطوں پر مطمئن نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً بخاری میں آتا ہے وَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا، طرح طرح کے پینترے پر کہ حضرت أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، ہم حق پر نہیں اور کافر باطل پر نہیں۔ فرمایا ایسا أَلَيْسَ قَتْلَانَا إِلَى الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ عَلَى النَّارِ، ہم مرے تو جنت میں نہیں جائیں گے، یہ مرے تو دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ فَلِمَا نُؤْتِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، حضرت دین کے سلسلے میں یہ کمزور شرطیں کیوں مانے؟ بخاری کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر تسلی نازل کی تاکہ وہ زیادہ کر لیں ایمان کو اپنے ایمان کے ساتھ، پہلے بھی مومن ہے اور مزید تقویت۔ باقی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لشکر تو سب رب کے ہیں، ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ لے یدخلا، یہ نام کس کے متعلق ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کو مختصر تفسیر میں بھی ملے گا۔ امر بالجہاد، اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ مولانا جانتے ہیں امرا بالجہاد یہ فعل ہے، جیسے لیدخلا میں نام متعلق ہے۔ اللہ نے جہاد کا حکم دیا تاکہ مومنین اور مومنات کو جنات تجری من تحتها الانہار میں داخل کرے، خالدین فیہا، اور تاکہ ان کی خطائیں معاف کرے، اور یہ چیز اللہ کے یہاں فوز نصیب ہے، اور تاکہ منافقین منافقات مشرکین مشرکات کو جو اللہ کے بارے میں برا خیال کرتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں واپس آئیں گے، ان کو شکست ہوگی، ان کو ہلاک، انہی پر برائی کی گردش پڑے۔ وہ تو مومنوں کے متعلق یہ خیال کرتے تھے لن ينقلب الرسول والمؤمنون، تو گردش رب نے انہیں پتا، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہوئی، وعد لهم جہنم وساءت۔ فرمایا کافروں کے پاس
خواہ کتنی فوج کیوں نہ ہو، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، جہاں بھی احمد رضا خان نے لکھا بے شک بھیجا ہم نے تجھے حاضر ناظر۔ اتنا ظلم قرآن پر کیا خدا کی پناہ۔ عام جو ہوتے ہیں وہ بیچارے تو تخت لفظ ترجمہ دیکھتے، اب ایک عامی کلمہ گو دیکھے گا کہ حاضر ناظر ہونا تو قرآن کے لفظ کا ترجمہ ہے، تو وہ کیوں نہ عقیدہ رکھے حاضر ناظر؟ اتنا ظلم کیا خدا کی پناہ، کوئی خدا کی کتاب پر اتنا ظلم نہ کرے۔ بات پہلے گزر چکی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تاکہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر۔ وَتُعَزِّرُوهُ، یاد ہوگا چھٹے پارے میں نے بتایا تھا التعزیر المنع والرد، تعزیر کے معنی منع کرنا اور رد کرنا۔ میں نے مثال دی تھی، مثلا کوئی شخص مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، آپ کی عقیدت ہے میرے ساتھ، آپ اس کو روکیں گے، منع بھی کریں گے رد بھی کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے بچانے کی کوشش کریں۔ تو لفظی معنی التعزیر والمنع، اب لازمی معنی ہوں گے اس کی مدد کرنا، تو اس کو پیچھے ہٹانا میری مدد ہے، اور اس کی تعظیم کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، وہ ضمیر راجع بسوئے اللہ جل جلالہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو پہلے پیر سے۔ وہ آگے اگلے رکوع میں بات آ رہی ہے کہ اس سلسلے میں اگلے رکوع میں کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، وہ بات وہاں آ رہی ہے تفصیل سے قدرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، جو بایعون، یہ آپ سے نہیں، جو بایعون اللہ، اللہ سے بیعت ہے۔ کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ رسول کی اطاعت رب کی اطاعت، تو گویا رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب جو ہے کہ رب سے بیعت کرنا۔ یہ نہیں جیسے اہل بدعت کہتے ہیں کہ رسول کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن گیا، اور اس سلسلے میں یہ ہوا الیاذ باللہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی اس نے اس کی کی۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یعنی ان کو غلبہ نصیب ہوا۔ جس نے اس کے بعد وعدہ شکنی کی تو اپنے نفس کے خلاف ہو، اور جس نے وعدہ پورا کیا اللہ اس کو اجر عظیم دے۔ یہ آپ نے علم و صیغہ تک میں پڑھا ہوگا، علیہ اللہ، کیونکہ آگے لفظ اللہ ہے جل جلالہ، اور یہ لفظ قرات کے طور پر پر پڑھا جاتا ہے، پر حرکتوں میں ضمہ جو ہے یہ پر پڑھا جاتا ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے، قاری پڑھے گا، جو آپ میں قاری ہوگا وہ لفظ اللہ کو بھی پر پڑھے گا اور لفظ ضمے کو بھی پر پڑھے گا۔ ہم نے فوائد مکیہ کے امتحان دیا تھا، نمبر خوب لیے تھے لیکن تلفظ نہیں آیا، تلفظ نہ کما تھا۔ تو لفظ اللہ یہ پر پڑھا جاتا ہے، حرکات میں ضمہ پر پڑھا جاتا ہے، تو اس لفظ جلالت کی وجہ سے اس پر ضمہ آیا ہے۔ بتاکید کہہ دیں گے تو اسے مخلف جو پیچھے چھوڑے گی دیہاتیوں میں، ہمیں مشغول رکھا ہمارے مالوں نے، ہمارے آل و عیال نے، بس آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ کہتے ہیں اب کہیں گے اپنی زبانوں سے جو نہیں ہوگا ان کے دلوں میں، تو کہہ دے پس کون مالک ہے تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا، اگر ارادہ کرے وہ تمہارے بارے میں ضرر کرے یا ارادہ کرے تمہارے بارے میں نفع کرے، بلکہ ہے اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار۔ بلکہ تم نے خیال کیا اس کا کہ ہرگز نہیں لوٹے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن اپنے آل و عیال کی طرف کبھی، اور مزین کیجیے یہ چیز تمہارے دلوں میں، اور خیال کیا تم نے خیال برا، اور ہو تم قوم پورا ہلاک ہونے والے۔ اور جو ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پس بے شک ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے شعلہ زن عذاب، اور اللہ ہی کے لیے ملک و سماوات والارض، بخشے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا، اور اے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ بتاکید کہیں گے تو اسے مخلف جو پیچھے چھوڑے گی، جب چلو گے تم غنیمتیں لینے کے لیے
تاکہ لو تم ان کو کیا کہیں گے، ضرور نہ چھوڑو ہمیں تاکہ ہم تمہارے ساتھ چلیں، ارادہ کریں گے اس بات کا کہ بدل دیں اللہ کے کلام کو، تو کہہ دینا ہرگز تم ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح کہا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے، بس بتاکید کہیں گے بلکہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، بلکہ ہے نہیں سمجھتے مگر بہت کم۔ تو کہہ دے مخلفین سے جو یہ عرابی ہیں، ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایسی قوم کی طرف اولی باسن شدیدن جو سخت لڑاکی قوم ہوگی، تم ان سے لڑو گے یا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے، پس اگر تم نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ دے گا تمہیں اجر حسن، اور اگر تم پھر گئے جیسے پھرتے رہے تم پہلے پھرتے رہے تو سزا دے گا تمہیں سزا دردناک، نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی، نہ لنگڑے پر کوئی تنگی، نہ مریض پر کوئی تنگی، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، اور جس نے اعراض کیا اللہ سزا دے گا سزا دردناک۔ ابھی آپ شان نزول میں بات سمجھ چکے کہ منافقین نے شرکت نہیں کی، حدیبیہ کے سفر میں منافق صاحب خیال یہ تھا کہ یہ نہیں لائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، اللہ کی حکمت سارے آ گئے، بغیر 2 صحابیوں کے جو وہاں شہید ہو گئے تھے، باقی 1500 کے پورے آ گئے۔ جب آئے تو منافقوں کے طوطے ہوئے کہ ہم کیا سمجھتے تھے یہ کیا، پھر بہانے کرنے آئیں گے، سیقولون لکل مخلفون، وہ جو پیچھے چھوڑے گئے جن کو نفس امارہ اور شیطان نے پیچھے چھوڑا، اور تکوینی طور پر رب نے پیچھے چھوڑا کہ یہ وہاں رضی اللہ عنہم کی مد میں تو ہے نہیں، تو یہ کیا کہیں گے دیہاتیوں میں سے، حضرت شغلتنا اموالنا، ہمیں اپنے مالوں نے مشغول رکھا، گھر والوں نے مشغول رکھا، کسی نے کہا حضرت میرے گھر میں نوکر نہیں تھا، میرے جانوروں کو پانی پلانے والا کوئی نہ تھا، چرانے والا کوئی نہ تھا، کسی نے کہا حضرت میری ماں مرنے والی تھی، کسی نے کہا بیوی مرنے والی تھی، کسی نے کہا حضرت یہ تکلیف تھی، کسی نے کہا وہ تکلیف تھی، بہانے تھی، بس حضرت ہمارے لیے معافی مانگے، یہ منہ سے کہیں گے جو دلوں میں نہیں، تو کہہ دے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کون مالک ہوگا تمہیں بچانے، اگر تمہارے بارے میں ضرر کا یا نفع کا ارادہ، بلکہ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار ہے، یہ بات نہیں جو تم کہتے ہو، بل ہر پہ اضراب، بلکہ اس لیے تم شریک نہیں ہوئے، شغلتنا اموالنا واہلنا یہ بہانہ ہے، تم تو اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ تم نے یہ خیال کیا تھا کہ نہ رسول واپس آئے گا نہ محمد واپس آئے گا، 3 لڑائیاں لڑ چکے، بدر احد خندق، دشمن کے گھر جاتے ہیں، وہ بڑے غیور لوگ ہیں، وہ ان کو زندہ چھوڑیں گے، تمہارے دلوں میں یہ بات بدل گئی اور تم نے برا خیال کیا، اور یہ برا خیال کر کے تم قوم بورا گزر چکے، بائرن کی جمع ہے یا مستر ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہ لائے، رسول پر ایمان نہ لائے، ایسے لوگوں کے لیے کافروں کے شعلہ زن عذاب ہم نے کیا ہے، انہوں نے مومنوں کی قلت سے غلط فائدہ اٹھایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما۔ اوپر منافقین کا ذکر تھا، آگے بھی انہی کا مقولہ۔ حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذوالقعدہ، اس کے بعد سال کا ایک ہی مہینہ رہ جاتا ہے ذوالحجہ، آگے محرم سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ محرم میں آپ خیبر کی فتح کے لیے روانہ، ان منافقین کو علم تھا کہ یہودی ان کی ٹکر کے نہیں، اور خیبر کا علاقہ بھی بڑا زرخیز علاقہ ہے، وہاں سے ملے گے بھی بڑا کچھ، یہودی ان کی ٹکر کے ہیں بھی نہیں، مال بھی بڑا ملے گا، اس موقع پر تم ہی کہیں گے حضرت ہمیں بھی چھوڑ، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دے دی، سیقول المخلفون، یہ جو پیچھے چھوڑے گئے کہیں گے
اذن طلقتم، جب تم چلو گے، الی مغانم، یعنی خیبر کی غنیمتیں حاصل کرنے جاؤ گے نا تم، تو یہ کہیں تاکہ تم ان غنیمتوں کو لو، تو یہ کہیں گے مقول ہے ان کا ضرور نہ نتبع، تو مغانم سے جہاں خیبر کی، جو محرم سن 7 میں خیبر فتح ہوا اور مومنوں کو غنیمتیں حاصل، تو کہیں گے ہمیں بھی چھوڑو، یہ چاہیں گے کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، تو کہہ دینا ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں کہہ دیا، تو یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بلکہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ ہمیں غنیمت سے کچھ نہ ملے، پر نہ حسد نہیں ہے، بلکہ یہ بات کو بہت کم سمجھتے، اگر ان میں بصیرت ہوتی اخلاص سے ایمان قبول کرتے، حدیبیہ کے سفر میں شریک ہوتے، لیکن ایسا تو کیا نہیں۔ تو المخلفین سے کہہ دینا، یہ جو عرابی دیہاتی ہیں، تمہیں بلایا جائے گا ایسی قوم کی طرف جو سخت لڑاکی ہو، ان سے تم لڑو گے یا مسلمان۔ اگر اب یہ قوم کون ہے؟ یہاں آپ کو تفسیروں میں یہ بھی ملے گا، اولی باس شدید سے قبیلہ بنو حنیفہ، جو مسلمہ کذاب کا قبیلہ تھا، بڑا لڑاکا، یہ بھی آپ کو ملے گا کہ اس سے مراد حوازن اور ثقیف، جو یوم حنین کی تفسیر میں آپ سن چکے ہیں۔ یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی کہ اس سے مرادیں فارس اور روم، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے خلاف لڑائیاں سب سی، ان کے دور میں سبھی ہوئی، قبیلہ بنو حنیفہ سے بھی ہوئی، حوازن ثقیف سے بھی ہوئی، رومی اور ایرانیوں سے بھی ہوئی، سب۔ اگر تم نے وہاں اطاعت کی تو پھر اللہ تمہیں اجر دے گا، تو تم نے اعراض کیا جیسے پہلے کیا تھا، اللہ سزا دے گا، سزاد اللہ۔ اب آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مستثنا بھی ہیں، وہ کون ہیں؟ لیس علی الاعمی حرج، اندھا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، لنگڑا ہے کوئی حرج نہیں، بیمار ہے کوئی حرج نہیں، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، اعراض کیا سزا دے گا، سزا دے گا۔ لقد رضی اللہ، البتہ تاکید سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے مومنوں سے، اس یبایعونہ کا، جب انہوں نے بیعت کی تجھ سے درخت کے نیچے، پس اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں تھا، پس اللہ تعالیٰ نے نازل کی تسلی ان پر، وَأَصْحَابَهُمْ، اور بدلہ بھی ان کو فتح قریب کا اور بہت سی غنیمتوں کا جن کو لیں گے، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا جن کو تم لو گے، بس جلدی کی اللہ نے تمہارے لیے یہ، اور روکا اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، اور تاکہ ہو جائے یہ نشانی مومنین کے لیے، اور تاکہ اللہ چلائے تمہیں صراط مستقیم پر، اور غنیمتیں ہیں لم تقدروا علیہا، تم ان پر قادر نہیں ہوئے، التحقیق سے احاطہ کر رکھا اللہ تعالیٰ نے ان غنیمتوں کا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ اور اگر لڑتے تم سے وہ لوگ جو کافر ہیں تو البتہ پھیر دیتے پیچھے، پھر نہ پاتے کسی کو ولی نہ نصیر، طریقہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو تاکید سے گزر چکا ہے اس سے پہلے، اور ہرگز نہیں پاؤ گے تم اللہ کے راستے کے لیے تبدیل۔ وہ ذات ہے جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بے بطن مکہ تھا، مکے کے پیٹ اور اس کے اندر بھی، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں ان پر کامیابی دی تھی، اور ہے اللہ تعالیٰ جو تم کرتے بصیر دیکھنے والا۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روکا تمہیں مسجد حرام سے، اور ہدی کو روکا قربانی کے جانوروں کو، حالکونی معقوفاً درا، حالے کہ وہ روکی ہوئی تھی اس سے کہ پہنچی وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو۔ اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد مومن اور عورتیں مومنات جن کو تم نہیں جانتے کہ تمہیں انہیں کچل ڈالو گے، پس پہنچے گا تمہیں ان کی وجہ سے مراتن عیب اور گناہ علم کے بغیر، تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر وہ الگ ہوتے البتہ ہم سزا دیتے ان کو جو کافر ہیں ان میں سے عذاب دردناک، جبکہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اپنے دلوں میں حمیت غیرت،
حمیت الجاہلیہ غیرت جاہلیت کی، پس اللہ نے نازل کی اپنی تسلی اپنے رسول پر اور مومنین پر۔ کا واقعہ چلا رہا ہے، یہاں بات ذرا تھوڑی سی تشریح کے ساتھ ہے۔ کافروں کے نمائندے بخاری کی روایت کے مطابق 4 آئے، یکے بعد ایک آیا، اس میں سنی بات، دوسرا آیا، تیسرا آیا، آخر میں سہیل بن عمر۔ ان کے نمائندے آتے جاتے تھے تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ان کے آتے ہیں، آپ بھی اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں، ممکن ہے کوئی سبیل پیدا ہو کہ ہمارا یہ سفر بیکار نہ جائے، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے دین میں ذہن مبارک میں خیال ہے کہ واقعی ہمیں بھی کوئی نمائندہ بھیجنا ہے۔ خیال فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، کہا عمر یہ کافروں کے نمائندے آتے تو ہمارا خیال ہے کہ ہم بھی کوئی نمائندہ ہیں، اور خیال ہے کہ تجھے بھی۔ کہنے لگے حضرت آپ کے ارشاد کے 2 ہیں، ایک یہ کہ نمائندہ بھیجنا چاہتا، میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں کہ ضرور بھیجنا، دوسری فکر یہ ہے کہ مجھے بھیجا جائے۔ حضرت مجھے انکار تو نہیں، میرے لیے بڑے فخر کی بات، لیکن آپ کو معلوم ہے میں جلالی آدمی ہوں، تو ممکن ہے کوئی کافر ایسی بات کہہ دے جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکے اور معاملہ اور زیادہ بگڑ جائے۔ میرے خیال میں آپ ایسا کریں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، بڑی ٹھنڈی طبیعت سے، سنجیدہ مزاج سے، ٹھنڈے دل سے بات کہیں گے بھی، سنیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیا، احرامی کی حالت میں تھے سارے۔ آپ نے فرمایا عثمان ہم نمائندے کے طور پر بھیجنا چاہتے ہیں، ہمارا اتفاق ہے کہ تو جا کر کے صفوان سے مل، حبار ابن اسود سے مل، ابو البختری سے مل، فلاں اور فلاں سے، یہ جو بڑے بڑے لوگ، اور ان کو کہے کہ ہم دیکھو احرام کی حالت میں ہیں، لڑنا مقصد نہیں، اللہ کے گھر کا طواف چاہتے ہیں، ہم یہ اجازت دے دو تاکہ ہمارا سفر بیکار۔ انہوں نے کہا کہ آپ طواف کرنے، عمرہ کرنے، اور اوروں کی اجازت۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اس وقت نمائندے کی حیثیت سے ہوں، جب تک آپ عمرہ نہ کریں میں نہیں کروں۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سرداروں سے بات کی، کچھ سردار ذرا ڈھیلے پڑے کہ واقعی احرام کی حالت میں ان کو احرام گویا عمرہ کرنا۔ جب یہ نرم نرم باتیں سنی، نوجوان طبقہ بڑا مشتعل تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بابے تو کام بگاڑ رہے، اب اپنے دادوں سے نانوں سے تو الجھنا پسند نہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، کعبے میں جا کر کے بند کر دیا، تالا لگا دیا اور اعلان کیا ان عثمان قد قتل، عثمان قتل۔ ہوتے ہوتے خبر وہاں حدیبیہ میں لی، 6 میل کی مسافت۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی شہادت خبر پہنچی تو کیکر کا درخت تھا، کیکر تھمورا، ببول بھی کہتے ہیں، کیکر بھی کہتے ہیں، اس درخت کے نیچے تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ آپ نے فرمایا او میرے ہاتھ پر بیٹھ۔ بخاری شریف میں دونوں لفظ ہیں، علی الموت، ہم اپنی جانیں پیش ہیں، یہ لفظ بھی اعلیٰ اللہ نفر را، ہم بھاگیں گے۔
سب نے بیعت کر لی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کما کنتم، جیسے ہو بیٹھے. آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، فرمایا یہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کا ہاتھ ہے. کون سا ہاتھ ہے؟ بایاں ہاتھ. پھر آپ نے دایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ کیا ہے؟ کا ہاتھ ہے. کس کا؟ آپ کا. کون سا؟ دایاں. فرمایا اس بیعت کی بڑی فضیلت. عثمان نہیں، عثمان کی طرف سے میں اپنے ہاتھ سے بیعت کرتا ہوں، میرا دایاں ہاتھ عثمان کا سنو. اب اس کا ذکر ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تاکید سے راضی ہو چکے اللہ تعالیٰ مومنوں سے جب دونوں نے درخت کے نیچے تجھ سے بیٹھے. اب یہ دیکھیے رضیہ ماضی کا صیغہ ہے، قد اس پر آیا ہے تاکید کے لیے، لام مزید تاکید کے لیے. البتہ تاکید سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا مومنوں سے جنہوں نے بیعت کی. ان میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابھی آپ نے سنا کہ عثمان کو آپ نے اتنا اعتماد ہے کہ دائیں ہاتھ کو عثمان کا. اب یہ 1500 جو ہے یہ سارے کے سارے ہیں. ان آیات نے شیعہ کو انتہائی پریشان کیا. اس کا مخلص کیا انہوں نے تلاش کیا؟ دو مخلص تلاش. ہم نے ارشاد و کیا میں مبسوط بات. ایک مخلص یہ کہ قرآن ہی اصلی نہیں ہے. اب اس میں ہو تو اس میں کیا فرق پڑتا؟ ایک مخلص یہ کہ قرآن ہی اصلی ہے. جب اصلی نہ ہوا تو اس میں وہ بھی رضی اللہ عنہ المؤمنین آتے تھے، کیا فرق پڑتا؟ اور دوسرا عقیدہ بدا کا حوالے وہاں دیکھ لینا. کہتے ہیں کہ ما عبد اللہ بمثل ما عبد بالبدا، کہ جتنا رب بدا کے عقیدے سے راضی ہوتا ہے کسی اور چیز سے راضی نہیں. بدا کا کیا معنی؟ بدا کا یہ معنی کہ پہلے رب کو کوئی چیز معلوم نہ ہو پھر معلوم ہو جائے، جو معتزلہ کا عقیدہ کو روافض ہے کہ پہلے رب کو علم نہ تھا کہ یہ گویا کہ کافر ہوں گے، مرتد ہوں گے، پہلے تو مخلص تھے. لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہما مرتد گشتن، یہ تو رب پر بعد کو بات منکشف ہوئی. یہ بدا کا سیدھا گھڑا مار اس لیے کر کے کہ صحابہ مسلمان ثابت ہوں. حوالے وہاں دیکھ لیں. عالم اللہ کے علم میں تھا، علم ظہور کے طور پر جو ان کے دل ہے ماضی، رب سے ہم ماضی مضارع سب بنا. اللہ نے تسلی نازل کی، اللہ نے بدلہ دیا فتح قریب کا. اس فتح قریب سے خیبر کی فتح مراد اور غنیمتوں کا جن کو لیں گے اللہ تعالیٰ بھی. اللہ نے وعدہ کیا بہت سی غنیمتوں کا جن کو لوگے. فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اے غنیمت و خیبر، خیبر کی غنیمت اللہ نے جلدی. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اللہ نے لوگوں کے ہاتھ روکے تم سے. جہاں کئی تفسیریں، ایک یہ کبیر، خازن، معالم وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں کہ آپ جس وقت خیبر کے لیے روانہ ہوئے، قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان، بنو اسد اور بنو غطفان یہ کافروں کے قبیلے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب مدینے میں مسلمان تو نہیں رہے، حملہ کر کے مدینے پر ان کی عورتوں کو قید کر لائیں، بچوں کو قید کر لائیں اور مدینے میں اپنا گویا کہ سب لوٹ کر لیں. یہ انہوں نے ارادہ کیا. لیکن پھر ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دور اندیش آدمی ہیں، معاذ اللہ وہ اتنے نادان نہیں ہیں کہ وہ جہاں ساتھ بہ کر کے جائیں اور اپنے دفاع کے انتظام کر کے نہ جائیں، ضرور دفاع کیا ہو۔ تو اب اگر ہم مدینے پر حملہ کرتے ہیں تو مار کھائیں، ہمتیں پھنسو۔ بعض کہتے ہیں کہ مرادیں یہود نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ایسا کریں، لیکن ان کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے فہیم ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ وہ چلے جائیں سارے اور پیچھے کسی کو دفاع کے لیے نہ چھوڑتے۔ اس کا ذکر اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا۔ وَلَا تَكُونَا، یہ تکونا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ کہتے المعجلہ، حجلہ ہے نا اوپر، تو اس حجلہ میں جو گویا کہ مفعول ہے چھپا ہوا، وَلِتَكُونَ الْمُعَجَّلَةُ، تو یہ جلدی کی ہوئی غنیمت مومنوں کے لیے نشانی بنے۔ انشاءاللہ یہ رفع الجلالین تک میں ملیں گے مولانا۔ ہاں، عجلہ میں جو معجلہ ہے مستق وہ جلدی کی ہوئی، تو اس کو مفعول کے معنی میں لیتے ہیں۔ وہ معجلہ جو خیبر کی غنیمت تھی وہ مومنوں کے لیے نشانی بنے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَأُخْرَى یہ صفت ہے مغانم، اور فرمایا اور غنیمتیں جن پر ابھی تم نے قدرت نہیں پائی اللہ تعالی احاطہ کی ہے، وہ ہے گویا کہ شام کے علاقے کی غنیمتیں، روم کے علاقے کی، ایران کی، مصر کی، یہ سب اللہ احاطہ کی۔ وقال اللہ کل شیء، آگے فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر لڑائی نہیں ہوئی، صلح ہوئی۔ رب فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کافر تم سے لڑتے لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پیچھے دکھا، لڑائی کی نوبت نہیں آئی، لیکن اگر بالفرض لڑائی کی نوبت آتی لڑتے پیچھے دکھا، پھر اپنے لیے ولی اور نصیر کوئی نہ پائے۔ سنت اللہ، ایسا سنت اللہ فی الذین کفروا، کیونکہ اللہ کا یہ ضابطہ پہلے پڑھ چکے، انا لننصر رسلنا والذین وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ نَجُنَّهُمُ اللَّهُ، رب کا طریقہ ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اسی حدیبیہ کے سفر میں ایسا ہوا کہ خالد ابن ولید جو کافر تھے تقریباً 200 آدمی لے کر کے پیچھے سے یہ مسلمانوں پر حملہ آور، 80 آدمی ان میں 80 پورے وہ گرفتار۔ اس موقع پر 2 مسلمان شہید ہوئے، 80 کو گرفتار۔ ان کے بارے میں سوچا کہ کیا کریں، تو یہی رائے ہوئی کہ ان کو چھوڑ۔ وہ صلح کی نرم ہونے کی یہ بات بھی تھی کہ کافروں نے کہا کہ انہوں نے تمہارے آدمی پکڑے ہوئے چھوڑ دیے، قتل نہیں کیے، تم بھی کوئی نرمی کرو۔ ذکر ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، وہ ہے کہ کف ایدیہم عنکم، ان کے ہاتھ اللہ نے تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، مکے کے پیٹ اور بطن کے اندر ہی، یعنی بعض حلاقہ عرم ہی کرتے، بعد اس کے کہ اللہ نے ان پر تمہیں کامیابی دی، 80 آدمی تم نے ان کے پکڑے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو بچی۔ فرمایا یہ کافر ہیں، انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، طواف نہ کرنے دیا، حدی قربانی کے جانوروں کو روکا جو رکے ہوئے تھے، حالہ کون الحج معقوف ہے کہ حلال ہونے کی جگہ کو پہنچے، حرم تک پہنچے۔ آگے بات سنیں، ولولا یہ شرط ہے، جزا محذوف ہے، آگے لے یدخلا نام کا متعلق فعل بھی محذوف ہے۔
اب بات کو توجہ سے سمجھیں، پہلے بات کو سمجھیں، پھر میں وہ جزا بتلاتا ہوں۔ ہجرت کرنے کے بعد 6 سال گزر چکے تھے تقریباً۔ ان 6 سالوں میں مسلمانوں کو مکے میں آنے جانے کا موقع نہیں ملا۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے، نہ انصار کو، کیوں پے بہ پے جنگیں ہوئی تھی، بدر کی، احد کی، خندق کی۔ ان 6 سالوں میں وہاں مکہ مکرمہ میں کچھ مرد بھی مسلمان ہوئے، کچھ بیویاں بھی۔ تم ہی ان کے ایمان کا علم نہیں۔ جو مہاجر آ چکے تھے، ان کی غیر حاضری میں وہاں کچھ مرد بھی مسلمان ہوئے، کچھ بیویاں بھی مسلمان، تم ہی علم نہ تھا۔ اب اگر لڑائی ہوتی تو تمہیں تو ان کا ایمان معلوم نہیں، تم ان کو بھی قتل کرتے، تو مومن کا قتل کرنا فی نفسی برا۔ پھر کافروں کو موقع ملتا کہ ہم ہی تو قتل کیا، اپنوں کو بھی نہ چھوڑا۔ اس لیے رب نے تمہیں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیا کہا میں؟ مکہ مدینہ نہیں گئے اور ادھر جو کچھ مرد بھی مسلمان ہوئے تھے اور کچھ بیویاں بھی مسلمان ہوئے تھے، تو اب اگر جنگ کی اجازت ہو جاتی، مل جاتی، تو وہ جنگ میں جو ہے ان مسلمانوں کو بھی مروا ڈالتے، وہ مسلمان بھی رد میں آتے، مسلمان مرد عورتیں بھی، یہ نہیں جانتے تھے۔ ہاں، تو اس میں گناہ مسلمان کے قتل کرنے کا عیب الگ ہوتا، کافروں کو موقع ملتا کہ اپنے مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہم نے لڑائی کی اجازت دی تھی۔ اب بات سمجھیں، ولولا رجال، اگر نہ ہوتے کچھ مرد مومن اور عورتیں مومنات جن کو تم نہیں جانتے کہ تم ان کو بھی کچل ڈالو گے، پس پہنچے گی تمہیں ان کی طرف سے ماراتن۔ ماراتن کے معنی گناہ کے بھی، اسمن کے بھی کرتے، عیبن کے بھی۔ ماراتن کے معنی عیب بھی، گناہ بھی، علم کے بغیر۔ تم نے ان کو قتل کرتے تو علم تمہارا نہ تھا۔ اچھا، اب جہاں جزا کیا ہے وہ یہ ہے، ولولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم لأذن لكم بالفتح۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمہیں فتح مکہ مکرمہ فتح کی اجازت دی جاتی۔ لأذن لكم بال، بولے مولانا، لولا کا جواب محذوف ہے، لأذن لكم بالفتح۔ آگے جو لام ہے اس کا متعلق فعل بھی محذوف ہے، ولم یاذن لکم، ولم یوذن لکم لیدخل اللہ فی رحمتہ، تمہیں اللہ نے اجازت نہیں دی تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں من یشاء۔ لو تزینوا، اگر یہ مومن الگ ہوتے، وہاں نہ ہوتے مومن مرد اور عورتیں، ہم سزا دیتے کافروں کو ان میں سے سزا دردناک، تمہیں لڑائی کا حکم ہوتا، ان کے کھٹوں پر نکال۔ فرمائیے قابل ہے کن سے لڑا جائے، کیوں؟ اس جعل الذین کفروا، جبکہ ان لوگوں نے جو کافر ہیں اپنے دلوں میں غیرت، جاہلیت کی غیرت، وہ کیا؟ اسی حدیبیہ کے صلح میں جب آپ نے فرمایا کاتب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے لکھ دی۔ سہیل ابن عمر نے کہا یہ نہیں لکھنے دیں، یہ تمہاری علامت، وہ لکھیں گے جو جاہلیت میں لکھتے تھے بے اسمک اللہم، بے اسمک اللہم، یہ لکھ۔ بڑی لہدے کے بعد آپ نے فرمایا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دے، یہ لکھ بسمک اللہ، بخاری تک میں موجود۔ پھر اور
آپ نے فرمایا ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شرطیں ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمر نے آپس میں صلح کی۔ تو رسول اللہ کا لفظ لکھا، کہنے لگے نہ یہ لفظ نہیں لکھنے گے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں تو ہم کیوں لڑائی کیوں کریں، کاٹو۔ بڑی لہجے کے بعد آپ نے وہ خود کاٹا۔ تو یہ ان کے دلوں میں غیرت تھی کہ بسم اللہ نہ لکھنے دی اور رسول اللہ کا لفظ نہ لکھنے دیا، ان کو طواف نہ کرنے دیا، حالانکہ حالت احرام کی تھی۔ یہ جاہلیت کی غیرت تھی۔ پس اللہ نے اپنی تسلی نازل کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر، اور انہی کے لیے کلمہ تقوی لازم کیا، اور یہ حقدار بھی تھے، اہل بھی تھے۔ وکان اللہ بکل شیء علیم۔ البتہ سچا کر دکھا اللہ نے وہ خواب جو رسول کو دکھلایا تھا حق کے ساتھ، ضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ حالا کونکم آمنین، سروں کو منڈوانے والے ہوگے اور مقصرین بالوں کو کٹوانے والے، نہیں خوف کرو گے تم، پس اللہ کے علم میں تھا جو تم نہیں جانتے۔ پس اللہ نے اس کے بڑے اس کے قریب فتح قریب کر دی۔ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت دے کر، دین حق دے کر، تاکہ غالب کر دے اس کو سب دینوں پر۔ وکفیٰ باللہ شہید، کافی اللہ گواہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں، شفقت کرنے والے آپس میں۔ دیکھو گے تم ان کو رکوع کرنے والے سجدہ کرتے ہوئے، چاہتے ہیں اب فضل اپنے رب کا اور اللہ کی رضا۔ علامت ان کے چہروں میں ہے سجدے کے نشان سے۔ یہ مثال ان کی تورات میں اور مثال ان کی انجیل میں، جیسے کھیتی ہے، نکالا اس نے اپنا پٹھا، پس اس کو قوی کیا، پس تغلظا، پس موٹا ہوا، پس سیدھا ہوا اپنی پنڈلی پر۔ تعجب میں ڈالتا ہے وہ الزرع کاشتکاروں کو، تاکہ غیظ میں ڈالے ان کی وجہ سے کفار کو۔ وعدہ کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان میں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ حدیبیہ کی صلح سے اس کا بھی تعلق ہے۔ آج ہی آپ سن چکے ہیں کہ آپ نے حدیبیہ کے سفر سے پہلے خواب بیان کیا تھا۔ جس وقت صلح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت آپ نے تو خواب بھی بیان فرمایا تھا کہ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور کسی نے سر منڈوایا ہے، کسی نے بال کٹوائے ہیں۔ تو بخاری میں ہے آپ نے فرمایا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال داخل ہوں گے یا یہ کہا تھا کہ داخل ہوں گے؟ تو کہا حضرت اس سال کا تو نہیں کہا تھا، داخل ہونے کا کہا تھا۔ فرمایا انشاءاللہ داخل ہوگے، اور احرام باندھنے کے بعد وہاں سر بھی منڈواؤ گے، بال بھی کٹواؤ۔ چنانچہ 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے عنوان سے پھر عمرہ ادا ہوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو خواب بتایا تھا آپ کو سچا کر دکھایا، ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ، امن کی حالت۔ کوئی سر منڈوائے گا، کوئی سروں کے بال کٹوائے گا، کوئی خوف نہ ہوگا، صلح ہو چکی ہوگی۔ اللہ کو علم تھا جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے قریب، اس سے پہلے فتح کری۔ وہ تم نے تو عمرہ کرنا تھا گویا کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں، اور یہ خیبر کی فتح محرم میں، یعنی صلح حدیبیہ کے 2 ماہ بعد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر، دین حق دے کر، تاکہ سب دینوں پر غالب کرے۔ وکفیٰ باللہ اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا سچا کرے، اور کیا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ 4 مقامات ہیں جہاں آپ کا اسم گرامی
محمد ذکر کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا مقام ہے چوتھے پارے میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ دوسرا سورۃ الاحزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول۔ تیسرا ابھی آپ نے سورہ محمد میں پڑھا بما نزل علی محمد، چوتھا یہ مقام، اور ایک مقام پر آپ کا اسم گرامی احمد ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس کی تفسیر وہاں آئے گی کہ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، تمام ہی آپ کے ساتھ تھے، ایمان میں، جہاد میں، ہجرت میں، نصرت میں، لیکن اولین مصداق معاہو کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سبھی میں یہ صفت اشداء علی الکفار، لیکن اولین مصداق حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سبھی رحماء بینہم کا مصداق ہیں، لیکن اولین مصداق ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ سارے ہی رکان سجدن کا مصداق ہیں، لیکن اولین مصداق ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ صفین کے مقام پر شہری کا وقت ہوا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور تہجد کی نماز شروع کر بیٹے نے کہا باجی تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا بیٹا لا یبالی ابو کا علی الموت سقطم سقط آ گئے، لیکن اکثر اس کو دن کا واقعہ قرار دیتے ہیں، تہجد کی نماز نہیں، ویسے جو فرضی نماز ہوگی وہ تھی، جو رکوع سجود اپنی جگہ پر کرتے ہیں۔ فرمایا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رضا، ان کی نشانیاں چہروں سے نظر آئیں کہ ان کی پیشانیوں پر محراب پڑے اور ان کے چہرے روشن ہیں۔ یہ مثال ان کی تورات میں ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں گے، کافروں پر سخت ہیں، مومنوں پر نرم ہیں، رکعان سجدن ہوں گے۔ اور ان کی انجیل میں مثال یہ ہے جیسے کھیتی اخرج شطأہ، شطأ کے معنی ہوتے ہیں جس وقت زمین سے وہ جو آپ کوئی بھی دانہ بیجیں، مکی ہو، گندم ہو، کوئی ہو، وہ پہلے ایک اس کا شوشہ نکلے گا، اس کو کہتے ہیں، کوئی انگوری کہتے ہیں، کوئی پٹھا کہتے ہیں، کوئی اور اپنی بولی میں کہیں کیا کہتے ہیں، ہاں تیغ۔ وہ جو تیغ نکلتا ہے نا، ہار گیا ہے کہ الزمین روید وحدہ لا شریک لہ، وہ جو تیغ نکلتا ہے، پٹھا نکلتا ہے، پہلے ایک ہوتا ہے، پھر فآزرہ، اس کو پھر اس نے قوی کیا، فاستغلظ، موٹا ہوا، بس اپنی پنڈلی پر ناڑ پر کھڑا ہوا۔ صاحب مدارک وغیرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کلمہ توحید کا بیج بویا، اخرج شطأہ کا مصداق ابو بکر پیدا ہو، فآذرہ، تقویت حاصل ہوئی حضرت عمر سے، فاستغلظ، یہ حضرت عثمان آئے اور معاملہ موٹا ہوا، فاستوى علی سوقہ، حضرت علی آئے، ان کے ساتھ اپنی پنڈلی پر وہ نار کھڑی ہوئی رضی اللہ تعالی۔ یوجب الذرہ، زار ان کی جمع، کاشتکاروں کو اس کاروائی نے، اس ذرا نے تعجب میں ڈالا کہ میں نے دانہ نیچے زمین میں چھپایا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ پھر اور تکڑا ہوا، قوی ہوا اور اپنے عروج کو پہنچا۔
تاکہ غیظ و غضب میں ڈالے ان کے ذریعے کفار کو۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر، روح المعانی وغیرہ میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا فتویٰ منقول ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے، لیغیظ بہم الکفار، کافر ہے۔ صرف غیظ رکھنے والا ہی کیوں لیغیظ بہم الکفار فرمایا۔ یہ استدلال ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر روح المعانی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں اسی مقام پر ملتی۔ جو صحابہ کے ساتھ بغض کرتا ہے وہ کافر، لا شک، تکفیر کرنے والا تو بطریق اولا کافر۔ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے ان علماء پر کہ علماء ہو کر کے اس مسئلے میں بہت ہی نرمی کرتے، گندے عقیدے شیعہ کے خدا بچائے، تقیہ نے ان کے عقیدوں پر پردہ ڈالا۔ مولانا وہ چین والے کہاں گے، چین والے مولانا کہاں گے؟ آپ کے علاقے میں شیعہ ہیں؟ نہیں ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہاں بریلی ہے؟ نہیں، بریلی نہیں ہوں گے، بدعات ہوں گی، بدعت اور سے بریلی ہوتی۔ سرحد کا علاقہ بریلوی کا نام لو تو لڑ پڑیں گے، وہ جانتے نہیں کیا بلا ہوتی ہے، بدعات کوٹ کوٹ کے بھری۔ بلوچستان میں بریلوی نہ، بدعات ہے۔ آزاد قبائل میں چلے جاؤ، بدعات خوب ہے، جہالت کی وجہ سے، آبائی رسموں کے لحاظ سے بدعات ہیں، بریلوی تو کوئی نہیں۔ یہ بریلویت وہاں ہے جہاں انگریز کا زور تھا، غیر مقلدیت بھی وہاں ہے جہاں انگریز کا زور تھا۔ جہاں وہ نہیں گیا سرکار وہاں یہ بھی نہیں گیا۔ یہ دونوں فرقے انگریز کی پیداوار ہے، وہاں ان کا زور ہے جہاں انگریز، جہاں نہیں وہاں کچھ بھی نہیں۔ ہاں جہالت کی وجہ سے بدعات ہے، بدعات کسی علاقے میں کچھ ہوں گی، کسی میں کچھ ہوں گی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے ان کو کافر کرا دیا۔ فرمایا اللہ نے وعدہ کیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ وجنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ آگے بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، اور نہ جہر سے کرو بات آپ کے سامنے جیسے جہر سے بار بار کے لیے کرتے ہیں، ان تحبطا لئلا تحبطا اعمالکم، تاکہ تمہارے عمل حبط نہ ہو جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس، وہ لوگ ہیں خالص کر لی اللہ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور اجر عظیم ہوگا۔ بے شک وہ لوگ جو پکارتے تجھے ان کے سامنے سے اکثر ان کے لا جاتے ہیں، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے جہاں تک کہ تو نکلتا ان کی طرف، البتہ جو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر، بس تحقیق خوب تحقیق کر لو، یہی نہ تم مصیبت میں ڈال دو قوم کو جہالت کی وجہ سے، بس ہو جاؤ تم اس کاروائی پر جو تم نے کی نادم، اور جان لو تم کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، اگر اطاعت کرے تمہاری بہت سے معاملوں میں، البتہ آنے تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب قرار دیا تمہارے لیے ایمان کو، اور مزین کیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور ناپسند کیا تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو، وہ لوگ ہم الراشدون راہ راست پر چلنے والے۔ یہ فضل ہے اللہ کا اور نعمت ہے، اور اللہ علیم حکیم ہے۔ اور اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑیں، بس تم صلح کراؤ دونوں میں، بس اگر سرکشی کرے ایک دوسرے پر
پس لڑو اس سے جس نے سرکشی کی ہے یہاں تک کہ تفیعہ لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف. پس اگر طاعت لوٹ آئے پس صلح کراؤ ان کے درمیان عدل کے ساتھ اور انصاف کرو. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں مقسطین انصاف کرنے والوں. پختہ بات مومن تو بھائی بھائی ہیں. پس صلح کراؤ اپنے دو بھائیوں میں اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم رحم کیے. ربط محققین، بعض محققین یہ ربط دیتے ہیں کہ پہلی سورت کے آخر میں صحابہ کا ذکر تھا. اس کی ابتدا میں چند واقعات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ صحابہ میں سے بعض کی غلطی تھی، تنبیہ بھی رب نے کی، پھر بھی وہ مومن ہی رہے. بعض صحابہ کی غلطیاں تھیں، شیخین کی غلطی تھی، تنبیہ بھی کی، لیکن پھر بھی ایمان سے نہیں ملی، ہے مومن. معلوم ہوا کہ صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ باوجود ان غلطیوں کے ہیں وہ مومن. رب نے مومنین کہا. نام اس کا حجرات. حجرات ان کے معنی کمرے کے ہوتے ہیں مجازی طور پر. ویسے تو حجرہ بناؤن غیر مسقف، کہ اس پر چھت نہ ہو، اوپر خالی جگہ، اس کو کہتے حجرہ. والبیت بیت کہتے ہیں بناؤن مسقف، اوپر چھت ہو تو اس کو بیت کہتے ہیں، کھلی جگہ کو حجرہ کہتے ہیں. لیکن حجرہ کمرے کے معنی میں بھی آتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے ساتھ ایک لائن میں قطار میں چھوٹے چھوٹے حجرے بنا کر کے دیے تھے ازواج مطہرات کو رہائش کے. پہلا حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا، دوسرا حفصہ کا، تیسرا ام سلمہ کا، چوتھا میمونہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں حجرات کے لفظ آگے آئیں گے، حجروں سے وہ لائن پر جو حجرے وہ. اب پہلی آیت کا